اپنی بہن کو محلے والوں اور بیوی کے کہنے پر بدکردار کہہ کر تہمت لگا کر گھر سے نکال دیا۔ کچھ عرصے بعد جائیداد کے کاغذات دیکھے جن میں ابا نے ہمارے برابر حصہ ہماری بہن کو دیا۔ لالچ میں آ کر بہن کی تلاش شروع کی مگر کہیں نہیں ملی۔ ایک روز ایک نقاب پوش عورت آئی، کہا بہن کو تلاش کرو ورنہ بہت بڑی مصیبت تم لوگوں کے سر پر آ جائے گی۔ بہن کی تلاش شروع کی۔ جب ہسپتال گئے تو ہوش اڑ گئے۔ وہاں پر تو وہ۔ ناظرین، کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہماری بہن جو کہ ایک پرہیزگار اور دیندار عورت تھی، اس نے اپنی زندگی میں بہت ساری مشکلات دیکھی تھیں، لیکن اس وقت مشکل میں کوئی بھی اس کا آسرا نہ بنا۔ اسے ان تمام مشکلات میں سے اکیلا گزرنا پڑا۔ یہاں تک کہ ہم دونوں بھائی جو کہ اپنی بہن پر شروع سے ہی جان چھڑکتے تھے، ہم بھی اپنی بہن کا سہارا نہ بنے تھے۔ اس کے بچپن میں تو ہم اس سے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ وہ ہماری اکلوتی بہن تھی، لیکن جب سے بیویاں ہمارے گھر میں آئی تھیں، انہوں نے شروع سے ہی ہمیں ہماری بہن کے خلاف کرنا شروع کر دیا تھا۔ چونکہ ہمارے باپ نے ہم دونوں بھائیوں کی شادی ایک ہی گھر کی دو بیٹیوں سے کی تھی، تو وہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیتیں، ایک دوسرے کا بھرم رکھتیں۔ ان کا رویہ ہمارے ماں باپ اور بہن کے ساتھ شروع سے ہی اچھا نہ تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ انہیں ہماری بہن کے ساتھ ذاتی دشمنی ہو۔ وہ پورا دن اسے اپنی تنقید کا نشانہ بناتی رہتی تھیں۔ ان کے آنے کے چند دن بعد ہی ہمارے ماں باپ ایک ایک کر کے چل بسے۔ ہمارے والدین کی وفات کے بعد تو ہماری بیویوں نے ہماری بہن کو نوکر سمجھ لیا تھا۔ اس سے سارا دن کام کرواتیں اور جب ہم گھر واپس آتے تو اسے کمرے میں بھیج دیتی تھیں۔ ہمارے گھر آنے کے بعد ہماری بیویاں ہمیں ایسی ایسی باتیں بنا کر بتاتیں جن میں کچھ بھی سچائی نہ ہوتی تھی، لیکن ہماری آنکھوں پر تو اس وقت پردہ پڑ چکا تھا۔ ہم نے اپنی بیویوں اور معاشرے کی گئی باتوں پر یقین کرتے ہوئے اپنی بہن پر اعتماد نہ کیا۔ ہماری بہن جو کہ ایک اچھی عورت تھی، اپنے شوہر کے انتقال کے بعد جب وہ بیوہ ہو گئی تو مشکل وقت میں وہ ہم بھائیوں کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ ہم نے کچھ دن تو اسے اپنے پاس رکھا اور اس کی ضروریات کا خیال رکھا، لیکن چند دن گزرنے کے بعد جب ہماری بیویوں نے ہمیں بھڑکایا اور ان کی چکنی چپڑی باتوں کی وجہ سے ہماری آنکھوں پر پٹی بندھ چکی تھی، جس کی وجہ سے ہم نے بہن کو چند ہی دنوں میں بدکردار کہہ کر گھر سے نکال دیا تھا، کیونکہ لوگ ایسے ہی کہتے تھے کہ وہ ایک بدکردار عورت ہے، لیکن کسی نے آج تک اسے آنکھوں سے بدکاری کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن اسے پورے محلے میں بدکار عورت کے نام سے مشہور کر دیا گیا۔ وہ بیچاری تو بڑی نیک تھی، لیکن اس کے باوجود اگرچہ وہ ایک پرہیز عورت تھی اور ہم بھائیوں نے بھی ان لوگوں کی گھڑی ہوئی باتوں پر یقین کر لیا تھا اور ہم نے اپنی بہن کو گھر سے نکال دیا تھا۔ پوری دنیا میں ہمارے سوا اس کا کوئی آسرا نہ تھا۔ سارے رشتہ داروں نے اس سے منہ موڑ لیا تھا اور ہم بھائیوں نے بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا اور اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ سڑک پر آ گئی۔ چند ہی دنوں کے بعد جب ہم نے اپنے والد صاحب کی جائیداد اور گھر کے کاغذات ڈھونڈے تو ہمیں وہاں پر ایک وصیت بھی ملی، جس نے تو ہمیں ہلا کر رکھ دیا۔ اس وصیت میں ایک ایسا راز پوشیدہ تھا جس نے ہمارے دماغوں کو بالکل خراب کر کے رکھ دیا تھا، اور لالچ ہمارے دماغ میں بھر گئی تھی، کیونکہ والد صاحب نے جائیداد اور گھر میں ہماری بہن کو ہمارے برابر ہی حصہ دیا تھا۔ یہ سب راز جان کر ہمارا لالچ مزید بڑھ گیا اور ہم نے بہن کو تلاش کرنا شروع کر دیا تاکہ اسے اپنی باتوں میں پھسلا کر ہم اسے اس کی تمام پراپرٹی اور گھر اپنے نام پر کر لیں۔ لالچ میں ہم دونوں بھائی اس حد تک اندھے ہو چکے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے بھی دشمن بن گئے تھے اور ایک دوسرے پر الزام لگانے سے بھی قاصر نہ رہے۔ ہم بھائیوں کے درمیان ایک روز زوردار جھگڑا ہوا اپنی بہن کو لے کر۔ کوئی بھی اسے رکھنے کو تیار نہ تھا، لیکن ہر کسی کو اس کی دولت چاہیے تھی۔ اب ہماری بیویوں کی بھی آنکھیں کھل گئی تھیں جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ گھر اور جائیداد میں بھی ہماری بہن حصے دار ہے، تو وہ بھی ہماری چاپلوسی کرنے لگیں اور ہمارے بچے بھی ہم سے بار بار کہنے لگے کہ ابو پھپھو کو لے کر آئیں، ابو پھپھو کو لے کر آئیں، ہمارا پھپھو کے بغیر ذرا بھی دل نہیں لگتا۔
ہماری بیویوں کا پیچھے مقصد یہ تھا کہ اسے گھما پھسلا کر اور اسے چکنی چپڑی باتوں میں لا کر ہم سب کچھ اپنے نام پر کر لیں، اس کی جائیداد، اور اسے ہم گھر سے در بدر کر دیں گے۔ اگرچہ یہ بات بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی، لیکن اس وقت ہم دونوں بھائیوں کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی پڑ چکی تھی اور ہم بالکل لالچ میں اندھے ہو چکے تھے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے، لیکن ہونے کو کون روک سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے ذات کے۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو کر ہی رہنا تھا۔ ہم نے لالچ میں آ کر اپنی بہن کو ادھر ادھر تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن ہمیں وہ کہیں نہ ملی۔ ایک رات جب باہر شدید بارش ہو رہی تھی اور آسمان پر بجلی کی چمک گرج تھی، اچانک زور زور سے دروازے کی کھٹکنے کی آواز آئی۔ پہلے تو ہم پریشان ہو گئے تھے کہ اتنی تیز بارش میں کون ہمارے دروازے پر آ گیا ہے۔ پھر ہمارے دماغوں میں یہ بات آئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری بہن واپس آ گئی ہو۔ ہم جلدی سے باہر بھاگ کر گئے، لیکن وہاں پر ایک نقاب پوش عورت کھڑی تھی جس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ کوئی پراسرار عورت ہو۔ اس کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہمیں اچھی طرح سے جانتی ہو، لیکن ہم نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوا تھا۔ کچھ دیر وہ عورت ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے ہم سے اچانک کہا، اپنی بہن کو ڈھونڈو ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا جس کی وجہ سے تم پچھتاتے رہو گے، اسی لیے بہتر ہے کہ ابھی سے قدم اٹھاؤ اور بہن کو ڈھونڈو۔ جب ہم دونوں بھائیوں نے اس کی یہ بات سنی تو ہماری پیشانی پر بل پڑ چکے تھے کہ یہ کون عورت ہے جو ہمیں اچھی طرح سے جانتی ہے اور ہماری بہن کے بارے میں بھی باتیں کر رہی ہے۔ ہم بہت پریشان ہو گئے، لیکن ہم اس وقت بارش میں کیا کر سکتے تھے۔ ہم نے اس عورت کی باتوں کو سیریس لیا اور اپنی بہن کو ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا، اور ہماری بیویوں اور بچوں نے بھی اسے جگہ جگہ تلاش کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب سے اس عورت نے بات کی تھی کہ بہن کو ڈھونڈو ورنہ برباد ہو جاؤ گے، اس وقت سے ہم بہت پریشان تھے۔ جب ہم نے اپنے بچوں کو بتایا تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری بہن کی وجہ سے ہمارے گھروں پر کوئی مصیبت آ جائے۔ ہم نے جگہ جگہ اپنی بہن کو تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ ہمیں نہ ملی اور نہ ہی ملنی تھی۔ یوں ہی کچھ اور دن گزرتے گئے اور ہم در بدر اپنی بہن کو تلاش کرتے رہے، لیکن وہ ہمیں کہیں بھی نہ ملی۔ ہم نے فلاحی اداروں اور ہسپتالوں میں بھی اپنی بہن کو تلاش کیا، لیکن وہ ہمیں کہیں نہ ملی تھی۔ ہر جگہ سے ایک ہی بات سننے کو ملی تھی جس نے ہمارے ہوش اڑا دیے تھے۔ ہر جگہ پر یہی بات کہی گئی تھی کہ کچھ دن پہلے ایک عورت، جیسا آپ حلیہ بتا رہے ہیں، آئی تھی اور بھائیوں کی وجہ سے رو رہی تھی، لیکن وہ عورت جلد ہی وہاں سے چلی گئی تھی۔ جب ہم نے یہ بات سنی تو ہم سب بہت شرمندہ ہو گئے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ ہماری ہی غلطی تھی، ہمیں ہی اپنی بہن کا خیال کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس پوری دنیا میں ہم دو بھائیوں کے علاوہ کوئی بھی اس کا سہارا نہیں بن سکتا تھا، اور ہم نے بھی اس کے ساتھ برا کیا۔ اب یہ بات ہمارے دماغ میں آئی تھی۔ ہر جگہ سے پوچھنے کے بعد جب ہم راستے میں تھکے ہوئے واپس آ رہے تھے کہ ہمیں راستے میں ایک فقیر ملا جس نے ہمیں وہ بات کہی جس سے ہم مزید ڈر گئے۔ اس فقیر نے ہمیں کہا کہ جو اپنی جڑیں کاٹتا ہے وہ خود سوکھ جاتا ہے۔ یہ بات ہمارے دل پر لگی کہ ہم بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے جڑ تھے، اور ہم نے اس مشکل وقت میں اپنی بہن کو بالکل اکیلا چھوڑ دیا، یعنی ہم نے اپنی ہی جڑ کو کاٹ دیا تھا، اور اب ہمیں یہ نقصان اٹھانا تھا۔ ان تمام باتوں نے مزید ہمیں ڈرا دیا۔ ہم نے اپنی بہن کو تلاش کرنے کے لیے دوبارہ کوشش کرنا شروع کر دی، لیکن ہمیں وہ کہیں نہ ملی۔ ایک دن وہی نقاب پوش عورت ایک قبرستان میں ہمیں ملی۔ اس نے ہمیں ہماری بہن کے بارے میں بتایا اور اسے جلد از جلد تلاش کرنے کی تلقین بھی کی تاکہ ہم کسی بڑے نقصان سے بچ جائیں۔ اس نے ہمیں ایک کاغذ دیا تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ مردے خانے جاؤ، وہاں پر سچ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ہم نے اس وقت تو یہ کاغذ نہ کھولا، لیکن جس وقت ہم نے اس کاغذ کو کھولا اور یہ سب پڑھا تو اس وقت رات ہو رہی تھی۔ ہم نے سوچا کہ ہم صبح جا کر اپنے شہر کے تمام مردے خانے چیک کریں گے۔ پھر ایک مردے خانے میں ہمیں ایک عورت ملی تھی جس کا سارا چہرہ جل چکا تھا، لیکن وہ جسامت سے ہماری بہن لگ رہی تھی۔
ہم نے وہاں پر موجود عملے سے پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ تو 1 مہینہ پرانی لاش ہے۔ ارے اب تو یہ گل سڑ گئی تھی۔ جب ہم نے DNA ٹیسٹ کروایا تو وہ ہماری ہی بہن نکلی اور ہم شرم کے مارے زمین میں دھنس گئے۔ ہم کسی کے بھی سامنے سر اٹھا کر جینے کے قابل نہ رہے تھے۔ جب رشتہ داروں کو ان سب باتوں کا علم ہوا تو وہی ہمیں لان تان کرنے لگے کہ ہماری ہی غلطی ہے۔ ہم نے لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی اکلوتی بہن کو در بدر دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ ہم بھائی اس وقت سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ہم نے جلد از جلد اپنی بہن کو دفنانے کا بندوبست کیا اور اسے دفنا بھی دیا۔ چند دن گزرنے کے بعد ہمیں اپنی بہن کی ڈائری کو کھولنے کا خیال آیا۔ ہم نے جلد ہی اس کی ڈائری کو کھول کر پڑھنا شروع کر دیا کہ ہو سکتا ہے اس ڈائری میں سے ہمیں ایک ایسا راز مل جائے جو ہمارے بہت کام آئے۔ جب ہم نے ڈائری کو کھولا تو اس میں ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن ہماری بہن کو جب ہم نے گھر سے نکالا اس بارے میں لکھا تھا کہ جب سب نے مجھے چھوڑ دیا تو میں نے سڑکوں پر زندگی گزارنی شروع کر دی۔ مجھے اپنے بھائیوں کے سائے سے بھی ڈر لگتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ کہیں وہ لوگوں کی باتوں میں آ کر مجھے قتل ہی نہ کر دیں، کیونکہ انہوں نے میری باتوں پر یقین نہ کیا تھا اور لوگوں کی باتوں پر یقین کر کے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں پوری دنیا میں بے آسرا ہو گئی تھی۔ جب ہم نے اپنی بہن کے یہ الفاظ پڑھے تو ہم شرم کے مارے زمین میں اور دھنس گئے کہ ہم نے کیا کر دیا۔ کبھی کبھی انسان سے ایسا ہو جاتا ہے جو انسان کرنا بھی نہیں چاہتا، لیکن جس چیز نے ہونا ہوتا ہے اسے کون روک سکتا ہے۔ ڈائری کے سب سے آخری پیج پر لکھا ہوا تھا کہ میں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ ان کی اس غلطی کے باوجود بھی میں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ جب ہم بھائیوں نے یہ الفاظ پڑھے تو ہم زاروں قطار رونے لگے کہ ہم نے لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی بہن کے ساتھ کیا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کہیں ہم سے اب ناراض نہ ہو جائے۔ ہم نے اپنی بہن کے ساتھ کیا کیا، اس کا بدلہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے نہ لے۔ یہی بات ہم دونوں بھائیوں کو بہت پریشان کر رہی تھی۔ یہ الفاظ اپنی بیویوں اور بچوں کو بتائے تو وہ بھی پریشان ہو گئے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن انسان کیا کر سکتا ہے، انسان تو بے بس ہوتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر ہم دونوں بھائی رونے لگے اور ہم نے اپنی عبادتوں میں اضافہ کر دیا۔ ہمارا سارا دن اللہ کی عبادت میں گزرتا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے جو ہم نے اپنی بہن کے ساتھ کیا تھا۔ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہمارے ماں باپ کی روحیں بھی ہم سے ناراض ہو گئی تھیں۔ گھر میں سے سکون چلا گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ سب ہی گھر میں جلد از جلد پاگل ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کا قتل کر دیں گے۔ لالچ میں آ کر اب ہم دونوں بھائی بھی بہن کے وفات کے بعد ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تھے، کیونکہ لالچ نے پھر ہمارے دماغوں میں ایک دوسرے کے خلاف زہر بھرنا شروع کر دیا تھا۔ لالچ ایک ایسی چیز ہے جو بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہے، اور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ہمارے دلوں میں بہن کے ساتھ کیے گئے ہمارے اعمال کا خوف بہت پیچھے چلا گیا تھا اور لالچ نے پھر آنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد وہی نقاب پوش عورت دوبارہ دکھائی دی اور ہماری طرف آئی اور ہم دونوں بھائیوں سے کہتی ہے کہ تم کیا سمجھے کہ تم لوگوں کو معاف کر دیا گیا ہے، بلکہ اب تو تم لوگوں کے حساب کا وقت شروع ہوا ہے۔ تم لوگوں نے جو کچھ اپنی بہن کے ساتھ کیا ہے تمہیں اس کا ضرور بدلہ چکانا ہوگا۔ جب ہم نے یہ سب سنا تو ہمارے دماغوں میں بری طرح ہلچل مچنا شروع ہو گئی کہ کہیں اللہ کا عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے، لیکن ہمیں اپنے برے اعمال کا بدلہ تو دینا تھا، کیونکہ انسان اگر نیک عمل کرتا ہے یا برے عمل کرتا ہے اسے اس کا بدلہ لیا جاتا ہے۔ نیک عمل کا بدلہ نیک اور برے عمل کا بدلہ برا ہوتا ہے۔ چند ہی دنوں بعد ہماری زندگی میں بہت ہی عجیب واقعات رونما ہونے لگے۔ ایسا لگتا تھا کہ ہر طرف نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے۔ جب کاروبار کرنے جاتے تو ہمیں وہاں پر بہت زیادہ نقصان ہونا شروع ہو جاتا۔ جلد ہی ہم کنگال ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے اعمال کا بدلہ لے رہا تھا اور جلد ہی ہمیں اتنے نقصان ہونے لگے۔ ہم بہن تو بہن اپنے حصوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے اور سڑک پر آ گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا رخ ہماری طرف کر دیا ہو اور ہم عزت کے ساتھ جینے کے قابل بھی نہ رہے۔ جب ہم دونوں بھائی گھر آتے تھے تو ہمیں سامان کے ہلنے کی آوازیں آتی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ اس آواز سے ہمارے دماغ پھٹ جائیں گے۔
وہ آوازیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں اور پہلے پہل تو ہمیں صرف آوازیں سنائی دیتی تھیں، اب وہ آوازیں ہمارے رشتہ داروں کو بھی سنائی دیتی تھیں۔ وہ کہتے تھے کہ تم لوگوں کے گھر جھگڑا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو مارنے کی آواز آتی ہے۔ لیکن ہم نے اپنی بہن کے وفات کے بعد کبھی بھی جھگڑا نہ کیا، کیونکہ ہم ڈر گئے تھے اس بوڑھی عورت کی وجہ سے۔ ہمارے گھر میں سے ہماری بہن کے رونے کی آواز بھی آتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ وہ گڑ گڑا کر ہم لوگوں کو بلا رہی ہے۔ جب ہم نے اس گھر سے اسے نکالا تو اس وقت تپتی دھوپ تھی۔ ہم نے اس وقت یہ بھی خیال نہیں کیا کہ ہماری بہن اس تپتی دھوپ میں کہاں جائے گی، لیکن اس وقت تو ہم بے حس بن چکے تھے اور ہم نے اپنی بہن کی ایک بھی بات نہیں سنی۔ ہماری بہن نے ہمارے پاؤں پر ہاتھ بھی رکھے تھے، لیکن ہم نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا اور دروازہ بند کر دیا تھا، اور اندر جا کر ہم نے اے سی چلا کر سو گئے۔ لیکن ہماری بہن جو کہ نیک عورت تھی باہر دروازے پر چیختی چلاتی رہی، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہ اٹھا۔ اس وقت ہم بالکل پتھر کے بن چکے تھے۔ لالچ نے ہماری دماغوں پر ایسی پٹی باندھی کہ ہمیں کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا، ہمیں یہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ ہمارے بھی بچے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی تو اپنی بہنوں کو اپنے گھروں سے ایسے ہی نکالیں گے جیسا ہم نے نکالا ہے۔ لیکن اس وقت ہم کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں میں نہ تھے۔ ہماری بہن کے وفات کے بعد ہمارے گھروں میں سے بھی اس کے چیخنے چلانے کی آواز آتی تھی۔ جب تک ہم گھروں سے دور نہ چلے جاتے تھے اس کی آوازیں ہمیں سنائی دیتی رہتیں۔ بار بار جب ہم تیاری کرنے کے لیے آئینے کے سامنے جاتے تو ہمیں وہاں پر نقاب پوش عورت دکھائی دیتی تھی۔ اس عورت کے بال آئینے میں کھلے ہوئے نظر آتے اور وہ ہم پر ہنسنا شروع کر دیتی تھی۔ کبھی کبھار تو آئینے میں ہمارا ضمیر بھی ہمیں پکارتا تھا اور کہتا تھا، اے بدبخت، تم نے یہ سب کیا کر دیا؟ اپنی اکلوتی بہن کو دنیا میں در بدر پھرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ ہم نے اپنی بہن کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا۔ اب ہماری بیویوں کے درمیان بھی جھگڑے شروع ہو گئے، ایسی چیزوں پر جو انہوں نے کبھی اٹھائی نہ ہوتی۔ اگر وہ کوئی چیز کہیں پر رکھتے تو اگلے دن وہ وہاں سے غائب ہوتی۔ ایسا لگتا تھا کہ جنات نے ہمارے گھر میں بسیرا کر لیا ہو۔ ہم بہت ڈر گئے تھے۔ ہم نے اس گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور کرائے کا مکان لے کر اس میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ جب ہم اس گھر کو چھوڑ رہے تھے تو ہمیں ماں کے کمرے میں سے ایک خط ملا۔ ایسا لگتا تھا یہ آج ہی خط لکھا گیا ہے، اگرچہ ہماری ماں کو مرے ہوئے تقریباً 25 سال ہو چکے تھے۔ اس خط میں لکھا تھا کہ تم لوگوں نے اپنی بہن کے ساتھ صحیح نہیں کیا، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ مجھے معلوم ہی تھا کہ تم اپنی بہن کے ساتھ ایسا کرو گے، اور ہم پر یہ راز افشا ہوا تھا۔ ہمارے باپ نے بھی گھر اور جائیداد بہن کے نام اس لیے کی تھی کہ انہیں ہماری بہن کے ساتھ سلوک کا پہلے سے پتہ تھا۔ برا وقت تو ہر کسی کی زندگی میں آتا ہے، اگر برے وقت میں ہی کوئی آسرا نہ بنے تو ان رشتہ داروں کا کوئی فائدہ نہیں، سب ہی دکھاوے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ نقاب پوش عورت کچھ عرصہ تو دکھائی نہیں دی، لیکن پھر وہ کھل کر سامنے آ گئی۔ وہ ہماری ہی بہن کی روح تھی جو سکون نہیں پا رہی تھی۔ وہ ہمیں ڈراتی اور دھمکاتی تاکہ ہم اچھائی کی طرف آ جائیں اور برائی کو چھوڑ دیں، لیکن ہم نے برائی کو پھر بھی نہ چھوڑا تھا۔ ہم دونوں بھائیوں کے درمیان لالچ کی وجہ سے جھگڑا ہوا تھا، اپنے اپنے حصوں کو بانٹتے وقت، اور ہم کرایوں کے الگ الگ گھروں میں جا بسے تھے۔ ہماری بہن ہمیں ایک موقع دیتی کہ ہم نیکی کی طرف آ جائیں اور برائی کو چھوڑ دیں، لیکن ہم نے ایسا نہ کیا۔ وہ ہمیں فلاحی کاموں میں حصہ لینے کی تلقین کرتی رہی اور ہر مظلوم عورت کی مدد کرنے کا حکم دیتی رہی، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکے۔ جلد ہی ہم بربادی کے دہانے پر پہنچ گئے۔ چند دنوں کے اندر ہی تباہی ہمارے گھروں کا رخ کر چکی تھی اور ہم دونوں بالکل تباہ و برباد ہو چکے تھے۔ ہمارے گھر سے سکون بالکل ختم ہو چکا تھا اور ہم دونوں لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ہر وقت ٹینشن میں رہتے، لیکن اب بھی لالچ ہمارے اندر موجود تھا۔ ایک دن ہم دونوں بھائیوں کے درمیان اس قدر شدید جھگڑا ہوا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ چند لوگوں نے ارد گرد سے آ کر ہم دونوں بھائیوں کو قابو کیا اور ہم دونوں بھائی قتل کرنے سے بچ گئے۔ جلد ہی ہم دونوں میں سے ایک بھائی پاگل ہو گیا اور دوسرا بھائی شیلٹر ہوم میں چلا گیا۔
ہماری بیویاں جو کہ روز روز کی پریشانیوں سے تنگ آ کر ہمیں چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی تھیں، ہمارے جھگڑوں کی وجہ سے ہمارے بچوں کی زندگی بھی اس قدر ڈسٹرب ہو رہی تھی کہ وہ نہ تو پڑھائی کر سکے تھے اور نہ ہی صحیح طریقے سے کوئی کام کر پا رہے تھے۔ جلد ہی انہوں نے ہمیں چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور ہم دونوں بھائی در بدر پھرتے رہے۔ جس طرح ہم نے اپنی بہن کو بیویوں کے کہنے پر در بدر پھرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، ہمارے بچے اور بیویاں بھی ہمارے بالکل کام نہ آئیں، کیونکہ مشکل وقت میں آ کر وہ اپنی زندگی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے اور وہ اپنی زندگی آسائش اور آرام کے ساتھ گزارنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے نانا ابو ہم سے بہت زیادہ امیر تھے اور وہ ان کا خرچہ بھی اٹھا سکتے تھے۔ ان کی مامیاں بھی لڑنے کی کوشش کرتی تھیں، لیکن ان کے نانا ابو نے سب کو ایک حد میں رکھا ہوا تھا۔ اگر وہ لڑنے کی کوشش بھی کرتے تو انہیں خاموش ہونا پڑتا تھا۔ اگر ہم اپنی بہن کے ساتھ بھی وہی رویہ اپناتے اور اسے اپنے گھر میں پناہ دیتے اور ہم بھی اپنی بیویوں کو چپ کرواتے تو ہو سکتا تھا کہ آج ہماری بہن بھی زندہ ہوتی۔ ہم دونوں بھائی شرمندہ بھی تھے۔ ہم ہر روز ایک ہی دعا کرتے کہ اگر ہماری بہن ہمیں دیکھ رہی ہے تو وہ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لے، کیونکہ جب تک وہ ہمیں معاف نہیں کرے گی اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد جب ہم دونوں بھائی تھوڑے سے ٹھیک ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے ملنے لگے تھے تو ہمیں پھر سے وہی نقاب پوش عورت دکھائی دی جو ہماری طرف کھڑی مسکرا رہی تھی، کیونکہ ہم نے اس کی بات مانی تھی۔ ہم نے ایک شیلٹر ہوم بنایا تھا جس میں ہر طرح کی مظلوم عورتوں کو رکھا جاتا تھا اور ہم نے بہت سے فلاحی کاموں میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا تھا تاکہ لوگوں کی مدد ہو سکے ان کے برے وقت میں۔ جب سے ہم نے نیکیوں کا سلسلہ شروع کیا ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ جلد ہی ہمارا کاروبار بھی اتنی ترقی کرنے لگا کہ ہم دوبارہ اسی مقام پر پہنچ چکے تھے جو کہ ہمیں پہلے حاصل تھا۔ ہمارے بیوی اور بچے بھی ہمارے پاس واپس آ چکے تھے۔ ہر طرف سکون ہی سکون اور خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ جلد ہی ہماری بہن ہمیں مسکراتے ہوئے دیکھ کر غائب ہو گئی اور ایسا لگتا تھا کہ وہ اب ہم سے راضی تھی۔ ہم دونوں بھائیوں نے جب یہ دیکھا تو ہم ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھنے لگے اور ہمیں ایسا لگا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر عذاب ختم ہو چکا ہے اور ہم اتفاق سے رہنے لگے۔ ہم نے اپنی بہن کے غائب ہونے کے بعد بھی فلاحی کاموں میں حصہ لینا نہ چھوڑا۔ جلد ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقام تک پہنچا دیا جس کا کبھی ہم نے تصور ہی نہ کیا تھا۔ ہمارے بچے بھی ہمارے تابع دار ہو گئے۔ وہ کوئی بھی ایسا کام نہ کرتے جو ہمیں برا لگے۔ جب ہم نے دیکھا تو ہم نے اپنے بچوں کو بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی تلقین کی تاکہ کبھی بھی ان پر زندگی میں برا وقت نہ آئے۔ ہم دونوں بھائی وقت پر زکوٰۃ اور خیرات دیتے رہتے تھے جس کی وجہ سے ہمارا کاروبار دن بدن ترقی کی منازل طے کرتا جا رہا تھا۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ جب ہمارے بچے نوجوان ہو گئے تو ہم نے انہی کی رضامندی سے ان کی شادیاں کر دیں اور سب پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ رشتے صرف خون سے نہیں محبت اور حق سے ملتے ہیں۔ زمین کے چند ٹکڑے کے لیے اگر بہنوں کو دربدر کیا جائے تو زمین قبر بن جاتی ہے اور دل بے نور ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں کبھی بھی مال اور دولت کی لالچ میں نہ لانا، اپنوں سے منہ موڑنے والا نہ بنانا، ہمیں حق پر قائم رکھ، رشتوں کی قدر عطا فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو گناہ کے بعد سچی توبہ کر کر تیرے مقبول بندے بن جاتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین کیسی لگی آج کی یہ کہانی؟ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔